فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہدایہ شریف کی مصنف کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کیا امام مرغینانی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ باغی گروہ سے ہیں، اور امام تفتازانی نے بھی کیا ایسا ہی لکھا ہوا ہے؟ ہدایہ شریف کے مصنف کا اور اہل سنت والجماعت کی اور امام مرغینانی اور امام تفتازانی، ان ساروں کی عقائد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو اس میں کوئی بھی کلمہ کفریہ انہوں نے نہیں کہا، یہ نسبت نہیں کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی علیہ باللہ کافر تھے، علیہ باللہ، یا زیادہ سے زیادہ ان بزرگوں کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا، یہ ان کی قول یہ ہوگی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم تھے، جابر تھے، یہ عقیدہ ان کا رہے گا۔ لیکن ہم نے اہل سنت والجماعت کی جمہور کو دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے کسی ایک فرد کو جو ان کا عقیدہ کسی کے بارے میں کچھ بھی ہو، اس ایک فرد کا عقیدہ ہم نے نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ ہم نے جمہوری علماء اہل سنت اور جمہوری علماء اہل سنت کے علاوہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی، نواسہ رسول، جگر گوش بطول، اور سید و سردار جوانان اہل جنہ، ان سب کا سردار اور حضور کی جگر کا ٹکڑا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک اپنی خلافت کو ختم کر کے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں، اور اس وقت موجود تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ رہا ہے۔ جمہوری اہل سنت کے علماء کرام کا عقیدہ حضرت امام معاویہ رضی اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی رسول اللہ ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضور سے قرابت ہے، رشتہ داری ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امارت اسلامی کو احسن طریقے سے سر انجام دیا ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے عدول ہے۔ ان کے حق میں چونکہ صحابی رسول ہے، ان کے حق میں اللہ رب العزت کا یہ قول کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قابل قبول ہے، ان کے حق میں صدق ہے، ان کے حق میں گواہ ہے، اور یہ قول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سب کچھ ان کے حق میں واضح طور پر دلیل کے طور پر سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی جمہور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضور کے صحابی مانتے ہیں، اور آپ کو امیر المؤمنین مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اسی لیے اللہ کریم کی ان پر رحمت ہے، اللہ کی ان پر کرم اور فضل ہے۔ رہ گئی یزید کے بارے میں کہ یزید کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، تو یزید ظالم تھے، جابر تھے، یزید شرابی تھے، یزید کبابی تھے، یزید کا حکم ایک فاسق فاجر کا حکم تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور دوسرے اکابر جو ہمارے ہیں، ان ساروں کا فتویٰ اور فیصلہ یہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری یزید کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو کام کیا ہے، یزید نے جو کام کیا ہے، وہ کوئی کافر فرنگ بھی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے حضرت امام ربانی الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے یزید کے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ بہت بدبخت ترین انسان تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، اور
अहले सुन्नत वल जमात उन पर लानत क्यों नहीं करते, लानत क्यों नहीं करते? इसके बारे में भी जमहूरी उलमा अहले सुन्नत का फितवा फैसला ये है कि चूंकि जालिम थे, जाबिर थे, फासिक थे, सारा कुछ उन्होंने किया था, लेकिन थे तो मुसलमान, और किसी मुसलमान पर लानत नहीं किया जा सकता, इसी वजह से है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, और यजीद के बारे में भी ये है। कोई बंदा अगर ये कहे कि साहिब हिदाया ने, मुसन्निफ़ हिदाया ने या इमाम तफ्ताज़ानी ने उनके बारे में ये अल्फाज कहे हुए हैं, तो आप लोग तो फ़िक़्ह हनफ़ी को भी फॉलो करते हैं और अक़ायद में इमाम तफ्ताज़ानी को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए आप लोग उनके कौल को माने। तो उसकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि उलमा में से बहुत सारे उलमा की अपनी तफर्रुदात होते हैं, अलग अलग तफर्रुदात होते हैं, अलग अलग नज़रिए होते हैं, इसीलिए हमने जमहूरी उलमा की नज़रियों को जाना होगा। आपको मालूम होगा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाहुल बारी एक मसले के बारे में एक हुक्म देते हैं, लेकिन साहिबैन जो है वो उसकी बरखिलाफ एक हुक्म देते हैं। अक्सर व बेशतर हमारी फ़िक़्ह के मसाइल में हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसले को उनकी मसलक की बजाय हम साहिबैन के मसलक को लेते हैं। इमाम यूसुफ और इमाम मुहम्मद रहमहुमुल्लाह, आप दोनों मुबारकिन की मसलक को हम ले लेते हैं। तो चूंकि जमहूरी उलमा का कौल जो होता है उसी को फॉलो करना होता है, अहले सुन्नत व जमात की तमाम जमहूरी उलमा को। तो अगर साहिब हिदाया ने या इमाम मरगीनानी ने या इमाम तफ्ताज़ीनी ने उन्होंने जो भी अक़वाल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहे होंगे, तो वो हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील जमहूरी उलमा अहले सुन्नत है, और जमहूरी उलमा अहले सुन्नत का अक़ीदा मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ।